بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ غازی صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے اچھا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت حاصل ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ واہ، دیکھا جائے حقوق العباد کے بعد سب سے زیادہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جب ہم لوگ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ واہ، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں ان کی تکمیل جو ہے وہ حقوق العباد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رب کی بارگاہ میں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے پھر حقوق العباد ادا کریں۔ سبحان اللہ، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے، واہ 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 واہ، ہم تو نہیں کر رہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اگر وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے مثال دی ہے کہ گھروں کے اندر اگر گیند چلی جائے تو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپنا رہا تو ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اچھے رویوں کو اپنانا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑوسیوں کے حقوق سیکھنے ہونا، ہمیں اپنے دانتوں سے سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں دانت جو ہیں وہ زبان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اب دانت جو ہیں وہ ہر چیز کو کاٹتے ہیں لیکن وہ کبھی زبان کو نہیں کاٹتے، واہ، واٹ این ایگزامپل، کبھی زبان کو نہیں کرتے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سیکھا کیسے جاتا ہے، ان دانتوں سے سیکھ لیجئے۔ ہر چیز کو کاٹیں گے، سخت سے سخت چیز کو بھی کاٹیں گے لیکن کبھی زبان کو نہیں کاٹیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہم میں سے کون اچھا ہے کون اچھا نہیں ہے ہمیں تو نہیں پتا، کس کی اخلاق اچھے ہیں، کون صاحب کردار ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ اب لوگوں کے صاحب اخلاق ہونے کا اور اچھے کردار والے ہونے کا اندازہ پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے پڑوسی سے جا کر پوچھو، اگر وہ کہہ دے تم اچھے ہو تو پھر تم سمجھ لینا کہ تم اچھے آدمی ہو، واہ، اور اگر وہ کہے کہ تم اچھے نہیں ہو تو پھر اس بات کا یقین کرنا کہ تم اچھے نہیں ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو رشتہ دار آتے ہیں وہ تو ایک آدھ ملاقات کے لیے آتے ہیں، 1-2 دفعہ ہمارے پاس آ گئے، لیکن ہمسائے تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی تو دیواریں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی تو باتیں جو ہے وہ ہمارے گھر تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ اصل معاملہ تو یہاں پر ہے کہ اب آپ یہاں پر اپنی زبان کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، یہاں پر بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنے اچھے اخلاق والا ہے اور کتنے اچھے کردار والا ہے۔ بہت اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ در حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہیں یہ حقوق اللہ کی تکمیل کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، وہ صوم و صلات کی بڑی پابند ہے، تسبیحات بھی بڑی کرتی ہے، پر اس میں ایک خامی ہے، وہ اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک اور خاتون ہے جو صوم و صلات کی اتنی پابند نہیں ہے، تسبیحات بھی اتنی نہیں کرتی، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا جنتی، اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتی، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کہ آپ نے اپنی انٹرو کے اندر بیان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے جو آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، 3 بار فرمایا، ایک بار نہیں 3 بار، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ ٹھیک، تو یہ در حقیقت ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اچھا بنانے کا ذریعہ ہے، اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو معاشرے کے اندر عزت و وقار کا مقام عطا فرماتا ہے۔ قبلہ غازی صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں دین کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمارے ہاں تو خوف خدا ہے ہی نہیں۔ اگر خوف خدا ہوتا تو ہمارا
ضمیر جو ہے وہ زندہ ہوتا۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں تو ہمارے ساتھ والا جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ تک نہیں ہوتا کہ وہ نہیں، یہ تو بڑے گھروں میں ہے، یہ ماڈرن کالونیوں میں جو پرانے شہر والے ہیں وہ تو نانے دادے تک جانتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ جو ہے احساس یہ ختم ہو گیا۔ پہلے ہوتا تھا شادی ہے نا محلے میں، تو وہ سارے محلے کی شادی تھی، سارے محلے کی شادی، سب بستر لے کے آ رہے ہیں فلان، یہ جب سے یہ میرج ہال بن گئے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ایسے ہی ہے، ایسے اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، میں اپنے ناظرین آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، یعنی یہ ہمارا ایک فریضہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی خیر و عافیت دریافت کرتے رہیں۔ بہت اچھے، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ دفعہ ہم نے پوچھ لیا، روزانہ ان کی خیر و عافیت دریافت کرتے رہیں۔ اور دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو آپ ان کی عیادت کریں، اگر ان کو کسی شے کی ضرورت ہے آپ ان کے مالی معاملات کے حوالے سے آپ خبر گیری کرتے رہیں، بالکل صحیح، اور اگر ان کو ضرورت ہے تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو بات جو ہے وہ تو آپ کے ایمان کے اوپر آئے گی۔